اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے، لیکن پتہ نہیں دھماکہ ہوا ہے کہ یہ ٹھس دی آواز آ گئی ہے۔ اس کا ہم آج تجزیہ کریں گے۔ پہلے آپ کو وہ دھماکے کی تفصیلات بتائیں گے۔ جی، دھماکہ کیا ہے جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں عطاء اللہ تارڑ کو اکیلے بیٹھے دیکھ کے میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ایک تو مطلب کہ بندہ کیا کہے یار، یہ کسی سے بھی نہیں سیکھ سکتے۔ وہ کم از کم یہی دیکھ لو کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے 8 لوگ مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ یہاں پہ عظمہ بخاری کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، وہ اکیلی نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر ریئیکشن دینے کے لیے جو سپریم کورٹ نے آئین کو مسخ کیا تھا، اور یہاں پہ اتنی بڑی پریس کانفرنس اکیلا جا کے کرے، کوئی اور ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی ڈرپوک پارٹی، اتنی کمپرومائزڈ پارٹی، وہ اتنی احمق اور ہونک پارٹی، یار اتنا بڑا ایشو ہے۔ یہاں پہ تو عطاء اللہ تارڑ صاحب کے ساتھ 4 منسٹر ادھر بیٹھے ہونے چاہیے، اپنی پارٹی کے 4 منسٹر ادھر بیٹھے ہونے چاہیے، اتحادی پارٹی کے۔ وفاقی حکومت کا مشترکہ فیصلہ، اس کا تاثر جو ہے کہ ہم سارے ساتھ ہیں۔ کل عطاء اللہ تارڑ بیٹھا ہوا تھا، کل کو سپریم کورٹ کا عطاء اللہ تارڑ کو طلب کرنا بھی آسان ہوگا۔ بڑے عقل مند ہیں، بڑے عقل مند ہیں۔ میرا بلڈ پریشر ہی ہائی ہو گیا ہے کہ یار حد ہے یار کسی چیز کی، یار ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی سیکھنے کو تیار نہیں۔ بندہ دشمن سے ہی سیکھ لیتا ہے کوئی عقل کی بات، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، خیر یہ میرا غصہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن بات واپس آتے ہیں موضوع کے اوپر۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی جی، انہوں نے کہا وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اچھا جی، کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ 9 مئی کے اندر انہوں نے جو حرکتیں کی تھیں، مطلب کل سے جب سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں 9 مئی والی کلپس کو ٹاکی شاکی مار کے نا دوبارہ شیئر کیا جا رہا ہے جی، بڑا فرنٹ فٹ پہ جا کے کھلے گی جی حکومت، اے فرنٹ فٹ جی۔ 9 مئی والیاں ویڈیوز جیڑیاں نے اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا جو انچارج ہے وہ ٹویٹ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے جناب، اے جناب فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنے کا انتظام ہوا۔ اوکے جی، اچھا جی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی جو ہے وہ کیا کہا ہے، میں نے کہا کہ وہ حرف برف ہی پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ نے کہا کہ تمام شواہد مد نظر رکھ کر وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر کیس کرے گی، اور بائی دا وے یہ کیس کرنے کی منظوری ابھی کابینہ سے لینی ہے۔ اور یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کے لیے کابینہ باقاعدہ ایک مجاز افسر نامزد کرتی ہے۔ دعا کریں، آئیں میرے ساتھ جھولی اٹھائیں، دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پی ایم ایل این کو عقل سلیم عطا کرے، جس کا امکان کوئی نہیں ہے، عقل سلیم عطا کرے کہ جو بندہ وہ ڈیزگنیٹ کرے اس کام کے لیے وہ پی ٹی آئی کا سرٹیفائیڈ یوتھڑ نہ ہو۔ دعا کیجئے، کیونکہ کرنا انہوں نے یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کے لوگوں کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی کاروائی ہوگی وہ چلوانے کے لیے جو مجاز افسر نامزد کریں گے وہ انتہائی بدبودار قسم کا چن کے پی ٹی آئی کا یوتھڑ جو ہوگا وہ نامزد کریں گے۔ ایدی میں نے سمجھ نہیں آئی کدی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ بھیجا جائے گا، تمام شواہد مدنظر رکھ کر وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر کیس کرے گی۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بتایا کہ بہت مضبوط شواہد ہیں جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریکارڈ پر موجود شوکت ترین نے جو جھگڑا کو، سلیم جھگڑا کیا نام ہے اس کا، جو اس کو فون کیا تھا کہ جناب آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں کہ ہم سرپلس جنریٹ نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا ساڑھتے نہ رہنا، جاگتے رہنا، پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اوکے، گڈ ہو گیا ترقی۔ اچھا اے گل اسی کہہ نہیں پے ہیں پچھلے کم از کم 8 سالاں تو
مار کھائی جا رہے ہیں, پیٹ 'ਚ ٹانکے لوا لینے, بیک بون توڑوا لئیے, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کروا لیا ہے, اس تو بعد جناب اللہ تہاڈا بھلا کرے مطلب کہ پیٹ تو علاوہ کمر دی بھی سرجری ہو چکی ہے. یہ گل اسی کہہ کے تے ہن جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نو یاد آئی ہے, چلو دیر آئے درست آئے. اچھا جناب, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب پابندی لگانے کے حوالوں سے قانونی تیاری مکمل ہے, ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے اگلے اجلاس میں اس پر بات ہو. فورن فنڈنگ, 9 مئی دہشت گردوں کو واپس لانا, یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے. سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا اور کہا گیا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے. اس کے بعد ایک آڈیو کلپ آیا کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے. جنہوں نے سائفر لکھا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھریٹ نہیں تھا. ہمارے سفیر اسد مجید نے کہا کہ کوئی تھریٹ موجود نہیں تھا. عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ آپ سیاسی مفاد کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعلقات خراب کیے, سیاسی مفادات کے مطابق IMF کو لیٹر لکھا. آپ کی کوشش تھی کہ LC نہ کھلے, ملک ڈیفالٹ کر جائے. آپ نے کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. پایا نے بھی تو دسنا سی کہ موصوف نے اور کہڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. انہوں نے یار عطا اللہ تارڑ صاحب کو خدا دا خوف کرو یار. IMF سے ایگریمنٹ کر کے اس کی MD یا جو بھی CEO ہے اس سے پرسنل ملاقات کر کے پرسنل گارنٹی دے کے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. 20 کو گارنٹی دے کے آیا تھا, 20 فروری کو یا 20 مارچ کو, اور آتے ہی اس نے IMF کے کانٹریکٹ کی وائلیشن کرتے ہوئے تیل کی قیمتیں 30 روپے لیٹر کم کر دی تھیں, 20 روپے 170 سے 150 پہ لے آیا تھا. بجلی 5 روپے یونٹ فی کم کر دی تھی, اور جناب گیس کی قیمتیں بھی کم کر دی تھی. یاد نہیں تانوں یار, اے بھی وچ پانا, اے بڑی وائلیشن سی. آپ نے ایک سوورن سٹیٹ کا انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کے کسی بھی عالمی فورم کے اوپر کسی بھی طرح کے معاہدے کے اوپر لائن پھیر دی. یہ ملک کی معاشی, مالیاتی اور حسابی صورتحال کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی تھا. ایوی وچ پاؤ پائن. ایک تو انہوں نے یہ کرنے کا فیصلہ کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب 3 لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی ہوگی. اب یہ رپورٹ یہی ہو رہا ہے کہ 3 لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 پائن وفاقی حکومت نے نہیں کرنا. وہ سپریم کورٹ نے جس دن سوری کی طرف سے, یہ اس میں فالتو ہے, سوری کی طرف سے جو حکومت توڑنے کا اقدام تھا, پارلیمنٹ توڑنے کا اقدام تھا, اور اس پہ اوپر مسخرے دندان ساز نے فوری طور کے اوپر اسمبلی توڑ دی تھی. سوری کی طرف سے مخالفین کی وہ ریزولوشن کو مسترد کرنے کا اقدام اور انہیں غدار دینے کی جو وہ رولنگ, اور اس کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی کا فوری طور پہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھجوانا, اور صدر مسخرے کا فوری طور پہ اسمبلی توڑ دینا. آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو گیا تھا سارا. یہ سارا کام جو تھا ان تینوں کو آرٹیکل 6 کا یعنی آئین سبورٹ کرنے کا مجرم سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور لکھا تھا فیصلے میں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی کی جائے. تو 16 مہینے بیٹھے رہے ہو تسی ہیں, ادو ہی کوئی کاروائی انیشیٹ کر دیتے. کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس وقت علوی جو تھا وہ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا تھا, سوری تو بھاگا ہوا تھا نا, وہ تو مفرور تھا نا, اس کے خلاف تو کاروائی ہو سکتی تھی نا, ٹھیک ہے نا. عمران احمد خان نیازی تو پھڑیا ہوا ایسا جی نا, وہ دے خلاف کاروائی تو ہو سکتی تھی نا, وہ ایک کوئی ایگزمپشن تھی نا, وہ باہر آتا تو وہ کر لیتے. خیر یہ ہے جی پوری اب تک کی داستان وہ جو ہم نے آپ سے بیان کی. اب ہمارا اس پہ تبصرہ سن لیجیے. ہم ذاتی طور پہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے اوپر پابندی لگائے جانے کے مخالف. سیاسی پارٹی کو سیاسی طریقے سے نپٹنا چاہیے, سیاست کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ نے اگر آپ کو یاد ہو 16 مہینے کی حکومت کے دوران پہلے 3 مہینوں کے اوپر لمحہ پا لیا, لاہور سے نکلنے نہیں دیا تھا ان کو, ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ کنٹرول روم میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور 18 گھنٹے بیٹھ کے اور وہاں سے ہدایات جاری کرتے تھے پولیس کو. پولیس نے لمبا لا دیتی ہیں سن, اگر آپ کو یاد ہو تو, باہر نہیں نکل پاتا تھا گھر سے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر غیر سیاسی آ گئے, انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہم ڈیل کرتے ہیں. تو پھر وہ اس کو چڑھاتے گئے.
رانا صاحب وزیر داخلہ ہونے کے باوجود پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے, مونچھوں کو تاؤ دیتے رہے. لیکن جب تک رانا کال کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, شارٹ کال رانا سے کی ہے, اس وقت تک اس نے عمران احمد خان نیازی کو وہاں پہ گھسیٹا ہے اور وہاں پہ چپیڑے ماری ہیں. تو کرنے دیں اس طرح کے سیاسی کارکنوں کو اس کو ڈیل, وہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کیونکہ سارے کام کرنے کا شوق بھی ہے اور عادت بھی ہے, تو اس لیے لگے ہوئے ہیں, تو لگے رہنے دیں. ہمارا کام تو آپ کو بتا دینا. تو بھائی جان, کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کے اوپر آپ پابندی لگائیں گے تو وہ نئے نام کے ساتھ آ جائے گی, نمبر 1. اور وہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو کے آئے گی, زیادہ ہمدردیاں لے گی. بھٹو صاحب نے نیب کے اوپر پابندی لگائی اور اس کے بعد پھر اے این پی آئی, وہ اے این پی بن گئی. اے این پی 85 کی اسمبلی میں رہی, 88 میں رہی, 90 میں رہی, 93 میں رہی, 96 میں رہی, 97 میں جو حکومت بنی تھی 96 میں رہی, 2002 میں جا کے کہیں وہ ڈھلنا شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بھٹو صاحب یہ حرکت نہ فرماتے تو اے این پی جو نیب جو تھی وہ میکسیمم 77 نہیں تو 77 کے بعد 82 کا الیکشن نکال جاتی, زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد اس کا زوال ہو جانا تھا, 87 تک اس کے ایک آدھ بندہ ہی رہ جانا تھا. اب اے این پی کے قومی اسمبلی کے اندر کتنے ممبر؟ میرا خیال ایک بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. صوبائی کے اندر ہیں, قومی اسمبلی کے اندر ان کا کوئی ممبر نہیں پوچھا. تو یہ سیاسی عمل کے نتیجے میں وہ سیاست سے باہر ہوئی نا, تو سیاسی عمل کے نتیجے میں سیاست سے باہر ہونے دیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ جب کریں گے تو یہ حماقت ہوگی. یہ میری رائے ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں اس کے اوپر ہمیشہ اصرار کیا کرتا ہوں کہ میری رائے کو حتمی رائے نہیں ہے, کوئی آسمان سے اتری رائے نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, سر اصل ہوم ورک تو آپ نے کیا ہی نہیں. اصل تو ذمہ داری جو ہے وہ ان چھکے ججوں کی ہے, ان اٹھے ججوں کی ہے جنہوں نے آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ان کی کرپشن بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہے, ان کی ماما کے پلاٹ بے نقاب ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان کی جعلی ڈگریاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ جو مافیا ہے یہ جو ججوں کے نام کے اوپر اس قوم پہ مسلط ہوا ہے, 12 لاکھ روپیہ جو ہے یہ تنخواہ لیتے ہیں اور 12 لاکھ روپیہ ہی پینشن لیتے ہیں. یہ والا جو مافیا ہے اصل میں تو علاج ان کا کرنا تھا اور مورچہ بنانا تھا پارلیمنٹ کو. بس میری سرکار کدھر ٹور پہ, پارلیمنٹ کے سپیکر کو کھڑا کریں, پیچھوں سے اس کو ڈانگ دے کے کھڑا کرے اور اسے کہیں کہ بھائی اپنے پیراں تے کھلو جا. اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ تو لگ نہیں سکتی. وہ کہے بھائی جان مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا حکم جاری کیا, اس کو دوبارہ کرے اور پورا حکم لے کے بھیجیں, میں اس پہ عمل درآمد کرنے کے بارے میں پھر اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجوں گا کہ اس نے عمل درآمد کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. ذرا بتائیں پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے. اور تسی پارلیمنٹ تو بالا بالا ہی چھتر کھان دا اہتمام کر لیا یار, اللہ معافی دے یار, اللہ معافی دے یار. وہ پارلیمنٹ کو درمیان میں لے کے آئے جس کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کو ایک کو شکار کریں گے وہ. اور کیا ہی بہتر ہوتا پارلیمنٹ کے اجلاس کا انتظار کر لیا جاتا. وہاں پہ وزیر قانون صاحب یہ بات جو ہے وہ سرمن میں بتاتے, میرے یار عطا اللہ تارڑ کو مطلب ہے کتوں کے آگے ڈال دیا, کل کو وہ نوٹس کریں گے, پریس کانفرنس تھی, یہی بات وہ فلور آف دا ہاؤس کہتے, ٹھیک ہے, تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی. یار تو انو مت دین والا کوئی نہیں گا, وہ خدا دا نہ جائے یار, کو عقل نو ہاتھ مارو یار. اس طرح کی جتنی باتیں اس کو اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے جائیں. پارلیمنٹ کا سپیکر قومی اسمبلی کا آپ کا اپنا ہے, اوپر یوسف رضا گیلانی ہے, ان کی بھی تھوڑی ہاتھ لگا لیں, منت کر لیں, پارلیمنٹ کا اجلاس کنٹینیوسلی جاری رکھے, کرے فائرنگ ان کے اوپر, منہ توڑ دیں ان کا, ٹھیک ہے نا. ایتھے ڈر لگتا میاں صاحب نے کیا نہیں عدلیہ دے خلاف نہیں جانا. توبہ ہے یار, اور میاں صاحب تواڈے نال اینی ہو گئی ہے, اینی ہو گئی ہے, اینی ہو گئی ہے یار, اجے بھی تسی عدلیہ دے خلاف نہیں جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ مجھے صبر عطا کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.